ناول ڈسکرپشن اینڈ انٹروڈکشن۔ جب اصول اور طاقت ٹکراتے ہیں، جب سچ اور وراثت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک طوفان ہے، ایک ایسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، جہاں رشتے اور اصول ٹکرا جائیں گے، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی، جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑی دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ناول تعبیر حیات، رائٹر جہینا عروش۔ قسط نمبر 13۔ ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ کانفرنس روم میں تناؤ کا لمحہ ہے۔ دبئی کے بزنس مین آ گئے تھے، اس کے ساتھ اس کا ایک رپورٹر لائر بھی تھا، جس کے چہرے کی پختگی سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہے۔ آریان ان کے ساتھ بیٹھا تھا، دونوں فریقین کے درمیان خاموشی تھی۔ آخرکار ان میں ایک بولنے لگا، مسٹر آریان، جب ہمارے کنٹریکٹ سائن ہو گئے تھے تو پھر کوئی لاجک نہیں بنتی کہ آپ ہمیں کوڈ نوٹیفیکیشن بھیجیں۔ اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم دونوں جانتے ہیں کہ بزنس میں پرافٹ دیکھا جاتا ہے اور ہم اسی بیس پر کام کر رہے ہیں۔ آریان طریقے سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ہم نے یہ پروجیکٹ آپ کو اس لیے ہینڈ اوور کیا ہے کیونکہ آپ ایک رپورٹڈ اور ویل نون بزنس مین ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ پروجیکٹ ہسٹری میں اپنا نام بنائے؟ ہم سب مل کر ڈیسائیڈ کریں گے اس بارے میں۔ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم کنٹریکٹ سائن کر گئے ہیں، مگر ایک غلطی کی وجہ سے ہم یہ سارا پروجیکٹ سپائل نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ اس کے ساتھ دوسرا شخص جو اسی کا ساتھی تھا، وہ صرف دیکھ رہا تھا۔ ان سب میں ابھی تک لائر کا رول پلے ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ کب تک پہنچ رہی ہیں آپ کی لائر اور مسٹر شیراز؟ بس پہنچ گئے ہیں، جسٹ 5 منٹس۔ کچھ دیر میں شیراز احمد حمائل کے ساتھ کانفرنس میں انٹر ہو گئے۔ کانفرنس روم میں بیٹھے چاروں لوگوں کی نظر ان پر پڑی تھی۔ حمائل اپنے فارمل بلیک اور وائٹ 3 پیس کوٹ میں ملبوس تھی، وہی 4 انچ بلیک ہیلز پہنے، ہاتھ میں بلو کلر کی فائل پکڑے اعتماد کے ساتھ سب پر ایک نظر دوڑا گئی۔ اس کی نظر آریان سے ٹکرا گئی، جس میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، مگر ہاں، وہ اسے ضرور دیکھ رہا تھا۔ سوری گائز، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا۔ شیراز ساتھ والے چیئر پر آریان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ والا چیئر پر حمائل بیٹھ گئی تھی۔ اٹس اوکے، ہمیں تھوڑا ٹائم ہوا ہے، آریان اس کو جواب دینے لگا۔ میٹنگ بس ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ سر کو تھوڑا نیچے کرتے ہوئے اشارتاً تھینک یو کہنے لگا۔ مسٹر آریان، یہ ہے آپ کی لائن، ان میں سے ایک فاؤنڈر حمائل کو دیکھ کے کہنے لگا۔ جی بالکل، شی از آور لائر ایڈوکیٹ حمائل معروف۔ آریان کی جگہ شیراز اسے جواب دینے لگا۔ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہے۔ وہ حمائل کو دیکھ کر کہنے لگا۔ حمائل نے اس کو سمائل پاس کر دیا تھا اور اس کو شیراز احمد کا یہ ریئیکشن اچھا لگا تھا۔ وہی شخص حمائل کو دیکھ کر اپنی رائے دینے لگا۔ یس آف کورس، ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے۔ حمائل اس کو جواب دینے لگی۔ تو کیا کہتے ہیں آپ کے لائر؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی۔ وہ شخص حمائل کے اشارے پر مزید ایکٹیو ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص اپنے وکیل کو دیکھنے لگا۔ وکیل اس کو سر ہلانے لگا۔ وہ اپنی پوزیشن پر مضبوط نظر آ رہا تھا۔ مس ایڈوکیٹ، جیسا کہ آپ جانتی ہوں گی، یہ پروجیکٹ پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس آپ کے کلائنٹس کی سگنیچرز کانٹریکٹ پر موجود ہے، جس میں صاف صاف یہ دبئی کے لاز کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے کورٹ میں پیش کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ وہ لائر بہت سٹرونگ اور انڈینائبل ثبوت سے بحث شروع کر چکا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ سچ بھی ہے۔ وہ کچھ وقفہ کرنے لگی۔ لیکن ہم یہاں پر کوئی ڈاؤن سچویشن بنانا نہیں چاہتے اور نہ ہی یہ کوئی کورٹ سیشن ہو رہی ہے۔ ہم صرف اپنا ریکویسٹ لیگلی طور پر پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اینڈ ایز اٹ از اے گرینڈ ڈیل اینڈ اے گرینڈ پروجیکٹ فار آل آف یو بزنس مین، یو آل وانٹ پروفٹ اینڈ منی۔ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو وہ دیکھنے لگی۔ وہ سب کو اپنے بیک گراؤنڈ پلاننگ کے مطابق ہو کر چکی تھی۔ مس ایڈوکیٹ، تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ دبئی کے قوانین زیادہ ٹیبل نہیں ہیں؟ آپ ایسا ہی سمجھے، کیونکہ وہ جتنے بیلنس نظر آتے ہیں، اس میں کچھ خاص نقصانات بھی ہیں۔ حمائل اپنی بات پر ڈٹ گئی تھی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی ایسا کیا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ وہ سر کو تھوڑا ہلانے لگی جیسے وہ اس میں ریڈی تھی۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ دبئی میں بزنس کے ریلیٹڈ قوانین میں زیادہ لچک نہیں ہے۔ اگر آپ کی کمپنی کو کسی قانونی مشکل کا سامنا ہوا تو دبئی کے قوانین اکثر آپ کے لیے فیصلے کو تیز کرنے کی بجائے پیچیدہ بنا دیتے ہیں، خاص طور پر جب بات ہو بزنس آف انٹرنیشنل لیول کی۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دبئی کے قوانین اور نظام پوری طرح سے تیز اور مربوط ہے۔ آپ ایسا کہہ کے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتی۔ اپوائنٹمنٹ لائر ایگری نہیں ہو رہا تھا۔ دبئی کے نظام میں بہتر فیصلے ضرور ہوں گے، مگر ضروری نہیں کہ وہ آپ کے حق میں ہی ہوں۔ مثال کے طور پر وہاں کے قوانین بعض اوقات غیر واضح ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک قانونی لڑائی طویل عرصے تک ٹل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دبئی کے قوانین میں آپ کو مقامی طور پر چلنے والے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک بزنس گروتھ کے لیے چیلنجز پیدا کر سکتے ہیں۔
اگر آپ مزید کوئی وضاحت اور ثبوت چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلپ کریں گی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فائل سے کچھ پیپرز اس کو دینے لگی۔ روم میں گہری خاموشی ہو گئی تھی۔ کارپوریٹ لائر اس پیپرز کو دیکھنے لگ گیا تھا، سب گہری سوچوں میں غرق تھے۔ اس بزنس کو گرون اپ کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہاں کا سسٹم عالمی معیار کے قریب ہے۔ کارپوریٹ لائر ایک نئے سرے کو پکڑ گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمی سطح تسلیم شدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کے کاروباری چیلنجز کے لیے بہترین ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ دبئی کے قوانین کی کارروائی کی نوعیت بعض اوقات بہت سخت اور چینجیبل ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، کیوں اس کو ترجیح دوں ایک ترقی یافتہ ملک کی بنسبت؟ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے قوانین زیادہ اپڈیٹیبل اور کاری طور پر اس میں آپ کو زیادہ ترقی کی گنجائش ملیں گی۔ یہاں آپ کو اپنے منصوبے کی نوعیت اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق زیادہ کنٹرول ملے گا، اور قانونی تحفظ کے ساتھ قانونی عمل بھی زیادہ تیز دار اور شفاف ہوگا۔ ایڈوکیٹ پاکستانی سسٹم میں ابھی بھی بہت مشکلات ہیں، جیسا کہ کرپشن اور بیوروکریسی کا مسئلہ۔ پاکستان میں حالیہ دور میں ہی انہی مسئلوں پر بہت کام ہوا ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دبئی کے نظام میں بھی عدالت بعض اوقات مقامی اداروں کے اثر و رسوخ کا سامنا کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے تو سنا ہی ہوگا، ہم ایک گندی مچھلی سے پورے تالاب کو گندا نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم یہاں بھی پورے عدلیہ کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے۔ اپوائنٹمنٹ لائر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آخری بات ان کو کنونس کرنے کی آخری کیل تھی۔ حمائل کے چہرے پر اعتماد جھلک رہی تھی، ان کا لہر تھوڑا بے چین نظر آ رہا تھا۔ حمائل ایک کلیئر حکمت عملی سے اپنی بات کو ایکسپلین کر گئی تھی۔ وہ اسی چیز کی کمزوریوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی جس کے لیے ان کا لائر لڑ رہا تھا۔ وکیل صاحبہ، آپ کی بات میں وزن ہے، آپ سب کچھ اچھے طریقے سے بیان کر گئی ہیں، مگر فیصلہ پھر بھی کٹھن ہے، وہ فارنر شخص اس سے کہنے لگا، کیونکہ ابھی فیصلہ اسی نے کرنا تھا۔ اس کی سوچوں کا رخ بھی پلٹ گیا تھا۔ اس کا ہی لائر اسے سگنل دے رہا تھا کہ اگر وہ فائدہ چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کچھ چینج لائی جائیں۔ ایز اے بزنس مین، رسک تو ویسے بھی آپ کی ڈیلی لائف کا حصہ ہی ہے، مگر یقین کریں آپ کا یہ فیصلہ آپ کے منصوبے کی کامیابی کے لیے بہترین ہے۔ وہ جس یقین سے کہہ رہی تھی، اس کے جواب پر وہ شخص بھی مسکرانے لگا تھا۔ اپنے ساتھی کو دیکھتے ہوئے وہ سر ہلانے لگا۔ ادھر ہمارے سکون سے اپنی مسکراہٹ کو چہرے پر بکھیر گئی۔ شیراز اسے دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ آریان بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ بات بن گئی تھی، آخرکار وہ آج ایک کارپوریٹ لائر کا رول بھی پلے کر گئی تھی۔ ویسے مجھے لگتا نہیں تھا تم یہ کر لو گی۔ آریان ابھی فری ہو کے اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے آفس میں تھی، کیونکہ شیراز بھی یہیں پر تھا اور وہ باقی کے تمام پارٹیز پوری کر رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے زبان کرائے پر دیا ہے، وہ اس کو جواب دینے پر اکسا رہی تھی۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا، اگر منہ اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے۔ وہ تو اس کے روڈ بیہیویئر سے ہمیشہ محظوظ ہوتا تھا، اس لیے اس کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس لیے تم کہہ سکتی ہو، لیکن جب میں نے کرنا شروع ہوا تو حمال تم پھر اپنی خیر مناؤ، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ آریان اسے آئی برو چکانے لگا۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ وہ دوبارہ کویشچن کرنے لگی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی اور اس کے لفظ اس کے دعوے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آریان تیزدار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود کو اس شخص سے چھپانے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی بیگ آریان کی طرف تھی۔ بیٹھ جاؤ حمال، کبھی بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو پیچھے سے آواز دینے لگا۔ وہ کیوں اس شخص کے سامنے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتی ہے؟ نہیں بیٹھنا میں نے، وہ خود پر غصہ کر رہی تھی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو اس کا مطلب ہے پہلی بار ہوا ہے، پہلی بار تم خود کو ایکسپوز ہونے سے نہیں بچا سکی۔ وہ اس کو گھورنے لگی، وہ بھی اپنی چیئر سے اٹھنے لگا تھا۔ حمال ماروخ، وہ اس کا پورا نام لینے لگا۔ وہ دونوں کے درمیان کچھ ہی فاصلہ تھا، دونوں کی نظریں آمنے سامنے تھیں۔ جس طرح لائف میں تم نے پہلی بار مجھے وضاحت دیا اپنی باتوں کا، تم لڑکھڑا گئی اپنی لفظوں میں، اور تم اپنے چہرے کی ندامت کو چھپا نہیں سکی۔ میں چاہوں گا کہ تمہاری زندگی میں بہت کچھ میری وجہ سے پہلی بار ہو۔ اب اتنی بھی خوش فہمیاں مت پالا کرے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ویسے بھی میں باتوں سے پگھلنے والی نہیں ہوں، جانتا ہوں میں اچھی طرح پگھلایا کیسے جاتا ہے۔ تم ٹینشن مت لو، وقت آنے پر وہ بھی ہو جائے گا۔ وہ 2 قدم اس کی طرف مزید بڑھانے لگا۔ اسے لگا تھا اگر وہ مزید اس طرح اس کی آنکھوں میں 1 سیکنڈ دیکھتی رہی تو وہ ہیپاٹائٹس ہو جائے گی۔ آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، ٹیبل پر پڑے اپنے فون کو اٹھائے وہ شیراز کو فون کرنے لگی۔ کچھ گھنٹیوں بعد کال پک کی گئی تھی۔ بابا، مجھے گھر جانا ہے، آپ کب فری ہوں گے؟ سوری بیٹا، مجھے ایک امپورٹنٹ کام پیش آیا تھا، میرے آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آپ آریان سے کہیں وہ آپ کو ڈراپ کر دے۔ میں نے ابھی دیکھا ہے روڈ پر کنسٹرکشن ہو رہا ہے، ہر جگہ پر رش ہے، ڈرائیور کو آنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ بابا، میں کیسے کسی سے آ سکتی ہوں؟ آپ جو بھی کریں، بس ڈرائیور بھیجیں۔ حمائل، سمجھنے کی کوشش کرو، رات کے 10 بج رہے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ آنا نغمہ کو اچھا نہیں لگے گا۔
آپ ڈرائیور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے جو کتنے ٹائم سے ہمارے گھر پر کام کر رہا ہے اور کسی پر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ماما کی بھی یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے نہیں آنا کسی کے ساتھ. آپ جب فری ہو جائیں مجھے پک کریں, میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی ہوں. وہ فون کو بند کرنے لگی. گھر چلیں, آریان اس کو کہنے لگا. میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ کیونکہ تمہارے فون کرنے سے پہلے شراز انکل کی کال آئی تھی کہ آپ مجھے پک کریں. وہ خود کو انگلی سے اشارہ کرنے لگی. مجھے لگتا ہے جہاں پر میں صرف تم سے بات کر رہا ہوں, اور ویسے بھی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے, میں تمہیں ڈراپ کر سکتا ہوں. وہ اپنے ہاتھ میں پہنے بلیک بریسلٹ کے موتیوں کو گھمانے لگا. مجھے آپ کا فیور نہیں چاہیے, وہ تورا مدم لہجے میں کہنے لگی. پیور نہیں چاہیے یا مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ یہ میری ہر بات کیسے جان لیتا ہے؟ وہ خود سے کہنے لگی. آپ کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کہیں اور پر لے جائیں. ڈونٹ وری, ایسے کام کرنے کے لیے میں ثبوت نہیں چھوڑتا. جہاں پر تمہارے بابا سب سے بڑا گواہ ہے, اس کی بات میں وزن تھی, اس لیے وہ بھی اس کو ترچھی نظروں سے دیکھنے لگی. سارا خاندان گنڈوں کے قبیلے سے ہے, وہ خود سے من منانے لگی, مگر اس کے ہونٹوں کو آریان نے سکین کر کے ڈیکوڈ کر لیا تھا. وہ منہ کے سامنے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو دبانے لگا. عائشہ کب تک آ رہی ہے؟ آریان نے دادا کو دیکھا, وہ اسی سے پوچھ رہا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر نعمان, عثمان, آریان اور علیشہ بیٹھے ہوئے تھے. چاروں ساتھ ڈنر کر رہے تھے. کچھ دنوں تک وہ آ رہی ہے, ابھی نہیں آ رہی. وہ فورک سے اپنے فیوریٹ فرائیڈ فش کو کاٹتے ہوئے کہنے لگا. جب ڈاکٹر سے تم لوگوں کی میٹنگ ہو گئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے وہاں رہنے کی؟ نعمان بھی آریان سے کہہ گیا تھا, لیکن اس کے کہنے میں کہیں نہ کہیں عائشہ بیگم کے وہاں رہنے پر اعتراض تھا. نعمان ارسلان صاحب کو یاد آیا کہ آپ کی ایک بیوی بھی ہے. گھر میں رہ کے تو آپ ان کو اگنور کرتے ہیں, اب جب نہیں ہے تو آپ کو یاد آ رہی ہے. وہ انگلیوں میں وہیں پور گھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا. اس کے لہجے میں جتنی سختی تھی وہ وہاں پر بیٹھے سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا. تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا نا, جب تم میری بیوی کو دوسرے ملک چھوڑ کر آ رہے تھے. سب لوگ کھانا چھوڑ گئے تھے, باپ بیٹا دونوں آمنے سامنے ہو گئے تھے. آپ کو لگتا ہے اپنی ماں کے لیے مجھے آپ سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج دکھ رہا تھا, اور وہ چیلنج نعمان صاحب اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ کسی کا بھی پابند نہیں ہے. تم بول رہے ہو تمہاری ماں میری بیوی ہے, وہ بے لچک انداز میں کہنے لگا. اوہ, تو آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ اس سال میں آپ کو یاد آیا. وہ طنزیہ اس کے سامنے ہنسنے لگا. بس کرو تم لوگ, بہت ہو گیا. عثمان نیپکن کو ٹیبل پر پٹکنے لگا. ہم کھانا کھا رہے ہیں, کوئی جنگ عظیم شروع کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. دونوں اس کو دیکھنے لگے, لیکن اس کا گڑنا زیادہ تر نعمان کے لیے تھا. آریان اپنے کٹے ہوئے فش پیس کو فورک سے کھانے لگا. اس کے غصے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. وہاں پر پھر سے شانتی ہو گئی تھی. دادا جان, آپ سے بات کرنی تھی. وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے کچھ دیر بعد اسے مخاطب کرنے لگا. اس کا کھانا تقریباً ہو گیا تھا. بولو, میں سن رہا ہوں. جمشید سے ہوشیار رہیے گا, وہ لوگ آپ سے ڈبل کراس کھیل رہا ہے. کچھ ہوا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے ہوا ہو, لیکن وہ ابھی ضرور آپ کے ساتھ بٹر گیمنگ سٹارٹ کرے گا. پہلے سے اس کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی کچھ کر سکیں. قسمت روز روز ساتھ نہیں دیتی. تم اس روز کوٹ کیوں آئے تھے؟ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ سمجھ گیا تھا عثمان ایسے ہی اتنا بڑا کھلاڑی نہیں بنا تھا. اچھی بات ہے دادا جان, آپ کے سینسز کام کر رہے ہیں, مگر اس بات کو چھوڑیں. ابھی جو میں نے کہا ہے اس پر دھیان دیجیے, اور اپنے کیس پر بھی. لگتا ہے آپ نے خود کو سچ میں چیمپئن سمجھ لیا ہے. آپ بھول رہے ہیں گیم ابھی باقی ہے. تم مجھے چھوڑو, اور ویسے بھی وہ کیس میں جیت گیا ہوں. وہ چوڑے سینے سے کہہ رہا تھا. پرسوں اگلی پیشی ہے, سب کچھ اس میں ختم ہو جائے گا, اور وہ لڑکی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی. لیکن اس کو تو سبق سکھانا ایک بار ضروری ہے. اس نے بہت تنگ کیا ہے. بس صرف یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو. میرے سارے مخالفین اگر میرے جوتوں کو سیدھا نہ کر گئے تو میرا نام بھی عثمان نہیں ہے. آپ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں دادا جان, جو کہا ہے صرف وہ کرے. ابھی کے لیے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ آپ میری فیملی ہیں. اگر آپ نے اس لڑکی کے بارے میں کوئی ٹیڑھی سوچ دماغ میں بھی لائی تو مجھے اپنے سامنے کھڑے پائیں گے. عثمان کے ماتھے پر 12 بج گئے تھے. آریان کی باتیں پتھر کی لکیر ہوتی ہیں, یہ تو وہ جانتا تھا, مگر کس حیثیت سے ہو یہ سب کچھ کہہ رہا تھا. خیریت تو ہے برخدا؟ تمہاری آنکھیں آج مجھے کوئی اور داستان سنا رہی ہیں. اتنا سگا تو تم صرف پھپھو کی بیٹی کے لیے نہیں ہو. اوہ, مطلب میری آنکھیں لینس کے پیچھے بھی داستان سنا رہے ہیں. اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو صاف ہے دادا جان, تمہاری پوتی پر میرا دل آ گیا ہے. ٹیبل پر ہر شخص اس نمونے کو دیکھ رہے تھے جو اتنی ڈرائی سے دانت اور بابا کے سامنے اعلان پسندیدگی کر رہا تھا. تمہیں کوئی اور نہیں ملی تھی دل لگی کے لیے؟ جانتے بھی وہ ہو, اور میری لڑکی میں دل کا کانٹا ہے. عثمان آپے سے باہر ہو گیا تھا. ریلیکس دادا جان, وہ آپ ہی کا خون ہے, مگر اس کی پرورش ہم سے تھوڑا الگ ہے. یقین نہیں آتا تو کبھی آزما لیں. وہ آپ کی فوٹو کاپی ہے, اور آپ مجھے عزیز ہیں. بس آپ اگر وہ شیطانوں والے کام نہ کریں. عثمان جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. تم ایک نمبر کے بے شرم ہو آریان.
اگر تمہیں ہمارا تھوڑا سا بھی خیال ہوتا تو اس لڑکی کے لیے کبھی میرے سامنے نہیں ڈرتے۔ ابھی تو میں آپ ہی کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ ابھی تک اپنے ہر گناہ کے باوجود بھی آپ کھلے گھوم رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، اگر کبھی میری ہی فیملی میں دو لوگ آمنے سامنے ہوئے تو میں اس میں آپ کا صحیح ساتھ دوں گا۔ البتہ میں باہر والوں پر آپ کو زیادہ فوقیت دیتا ہوں، چاہے آپ کے کتنے ہی مجرم کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ میری فیملی ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اٹھنے لگا، اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آخری بات ایسی تھی کہ چپس بورڈ پر وزیر بادشاہ کے خلاف ہونے کا اعلان کرے، اور پھر یقیناً بادشاہ کا پریشان ہونا تو بنتا ہے کیونکہ اسی کی سلطنت خطرے میں پڑنے والی تھی۔ 24 اپریل 2025 صبح 11 بجے کمرۂ عدالت میں عثمان ایک پیر کو دوسرے پر ڈالے ایک شان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جج صاحب، میرا کلائنٹ ایک معذور اور نمود شخصیت ہے، لوگ ان کو سنہرے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ پچھلے مسلسل 3 پیشیوں سے محترمہ ایڈوکیٹ صاحبہ میرے کلائنٹ عثمان کے خلاف کچھ بھی پروف نہیں کر پائیں، اس لیے میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس کیس کو کلوز کر دیا جائے اور عثمان کو ارسلان کو باعزت بری کر دیا جائے، کیونکہ اس بے بنیاد الزامات کی وجہ سے میرے کلائنٹ کی سیاسی ساکھ پر برا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ اس وکیل کا اپنے تقریر کے آخر میں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ جج کی آنکھیں اسی پر گم گئی تھی، چشمے کے شیشوں سے نیچے وہ عثمان کو دیکھنے لگا۔ اب کچھ کہنا چاہیں گی ایڈوکیٹ صاحبہ؟ جج کچھ دیر بعد حمال کو دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ سر کو تھوڑا خم کر کے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ ڈیفینس لائر نعیم واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا۔ یور آنر، میرے معزز وکیل نے آتے ہی کھولنے سے پہلے اس کیس کو بند کرنے کا درخواست دیا ہے۔ میری آپ سے التجا ہے، تھوڑا صبر کر لے، ویسے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ عثمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ آج اس کے لہجے میں واضح فرق دکھ رہا تھا۔ عثمان بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ آپ کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی ہے عدالت میں پیش کیجیے۔ جی ہاں یور آنر، میرے پاس بہت کچھ ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان ارسلان ایک وائٹ ماسک کرمنل ہے۔ آبجیکشن مائی لارڈ۔ نعیم اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ حمال کچھ دیر کے لیے بریک لگائے اسے دیکھنے لگی اور روڈ جج نعیم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ اس نے آبجیکشن والی کوئی بھی بات نہیں کی تھی، وہ جیسے بیٹھتا ہے عثمان کو مزید مرچیں لگتی ہیں۔ حمال تھوڑا سا اسمائل پاس کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی ٹیبل پر آ جاتی ہے، وہاں سے ایک بلو فائل نکالتی ہے۔ جج صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان ارسلان ایک نامور سیاستدان ہے اور بے شک ان کے اچھے خاصے بینک بیلنس بھی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں تھوڑا مسئلہ ہے، جو پیسہ اور بینک بیلنس محترم عثمان ارسلان کے پاس ہے، وہ کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ان کے کاروباری اور سیاسی اتار چڑھاؤ سے کمایا گیا ہے۔ آبجیکشن مائی لارڈ۔ نعیم پھر سے انٹرفیئر کرنے لگا۔ جج اسے دیکھنے لگا۔ اسے بھی کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ میرا کلائنٹ ایک کرمنل ہے۔ وکیل صاحب، مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں ثابت بھی کر لوں گی۔ جج سے پہلے حمال ڈیفینس لائر کو جواب دینے لگی۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج اس بار ریجیکشن پر زور دینے لگا تھا۔ آپ کنٹینیو کریں۔ تھینک یو آنر۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ان کے بینک بیلنس میں ایک ساتھ کلیش نظر آ رہا ہے۔ وہ پھر سے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کی طرف چکر کاٹتے ہوئے بات کرنے لگی۔ اس کا ثبوت یہ ٹیکسیشن ہے جو پچھلے 20 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے فائل کو اشارہ کرنے لگی۔ یور آنر، عثمان ارسلان کے پاس اپنی 3 حویلیاں جو کم از کم 700 کنال زمین پر مشتمل جدید ڈیزائن سے بنے ہوئے اور جس کی قیمت لگ بھگ 70 کروڑ پاکستانی روپے آتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے انفارمیشن کے مطابق 8 لگژریز گاڑیاں، 5 کمپنیاں اور اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں۔ یور آنر، میرے کلائنٹ عثمان ارسلان جدی پشتی رئیس اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ عام سی بات ہے۔ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، مگر جو سورسز آپ کے کلائنٹ اس پیسے کی ظاہر کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی اتنی بڑی رقم پر پورا نہیں اتر سکتے۔ عثمان کے چہرے پر پریشانی نے گھیرا ڈال دیا تھا۔ چلے مان لیتے ہیں یہ سارا پیسہ ان کا خاندانی ہے، تو جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے کیا وہ غلط ہے؟ یور آنر، ٹیکس والے ہی غلط ہوں گے کیونکہ ان کا کلائنٹ جو ایک عظیم انسان ہے کوئی غلط کام تو کر ہی نہیں سکتا، بالکل پانی کے دھلے ہوئے ہیں۔ آبجیکشن مائی لارڈ۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ میرے کلائنٹ کا انسلٹ کر رہے ہیں۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج صاحب 3 بار ہیمر کو ہٹ کرنے لگا۔ یور آنر، ہم ایک لمحے کے لیے میرے معزز وکیل کے دعوے کو مان لیتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ مال و دولت انہی کا خاندانی ہے۔ مان لیجیے ٹیکس والوں نے غلط ریکارڈ بنوایا ہے، انسان ہے، ٹیکس والے بھی، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ماحول پر گہری سناٹا طاری ہوئی تھی، کمرہ عدالت میں صرف اسی کی آواز گونج رہی تھی۔ مائی لارڈ، مجھے تو جہاں تک سمجھ میں آتا ہے، میرا عقل جہاں تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، مگر جہاں پر میں ہلی ہوئی ہوں کہ عثمان ارسلان کے قریبی کارڈ جن کی تنخواہیں زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 ہزار روپے ہیں، ان کے نام پر جدید ترین پلاٹس اور زمینیں ہیں، کیا یہ ان ماہانہ سیلری سے آ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ان کے گارڈز کے اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے پڑے ہیں، جس میں 5 دن پہلے 30 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک معمولی گارڈ کے ساتھ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ بھی اتنے رئیس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر یہ اتنے ہی امیر ہیں تو پھر نوکروں کے عہدوں پر کیوں فائز ہیں؟
میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے وکیل صاحب آپ مجھے سمجھا سکے۔ اس سب کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ جانتی ہیں عدالت ثبوتوں اور شواہد پر فیصلہ کرتی ہے، لمبی لمبی تقریروں پر نہیں۔ وہ ایک جاندار مسکراہٹ کو چہرے پر لا گئی تھی۔ بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے مجھے یاد کروایا۔ وہ واپس اپنے ٹیبل پر گئی، وہاں سے ایک بلیک کلر کی فائل نکال کر وہ جج کے سامنے پیش کرنے لگی۔ جج صاحب، یہ سارے ثبوت ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان ارسلان کا یہ پیسہ کسی انلیگل نامعلوم ذرائع سے آتا ہے۔ میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ یہاں پر میں ثابت کر رہی ہوں۔ امید ہے میرے معزز وکیل صاحب کو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ڈیفینس لائر، کیا آپ اس ثبوتوں کو مسترد کرنے کے لیے کوئی ایکشن لیں گے؟ وہ جھکے کندھوں سے اٹھنے لگا۔ جو آنر، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کیس کسی دوسری سمت میں جا رہا تھا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ میرا کلائنٹ ایک جانے مانے سیاستدان ہے۔ بہت ساری عوام ان پر یقین کرتے ہیں۔ وہ پیچھے عثمان کو دیکھنے لگا۔ اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ وہ وہاں جیسے بیٹھا تھا، اس کو مجرم قرار کرنا مشکل تھا۔ وکیل صاحبہ، آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ بس صرف یہی کہ اگر میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچایا یا میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، میرے گھر میں آگ لگی، تو وہ سب نیچرل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر بیٹھا ایک شخص عثمان ارسلان کے پاورز کو جانتے ہیں۔ وہ کسی بھی پری پلانڈ تباہی کو ایک نیچرل ڈسارڈر کا نام دے سکتے ہیں۔ وہ کمرے کے ہر فرد پر نظر دوڑا رہی تھی۔ جج اس کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ ایک نظر اپنے سامنے پڑے کاغذ پر ڈالے، وہ پین سے اس پر سگنیچرز کرنے لگا۔ تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عثمان ارسلان اپنے بینک بیلنس اور مال دولت کو لیگلی طور پر عدالت میں اپروو نہ کرنے کی صورت میں اس کو ایلیگلی پیش تک پولیس کسٹڈی میں لینے کا حکم دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عدالت وکیل صاحبہ کی حفاظت کا ضمانت بھی دیتی ہے۔ اگلے سیشن تک یہ کورٹ برخاست کی جاتی ہے۔ جج صاحب وہاں سے نکلنے لگا تھا۔ حمال کے چہرے پر کھل کر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پیچھے سے سکینڈر میں بیٹھے ہوئے سجاد حماد قرانی وہاں میں اس کو سر ہلاتے ہیں۔ عثمان کی نظر حمال کی آر پار نظر آتی ہے۔ پولیس اسی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نعمان کسی کو مسلسل کاز ملا رہا ہوتا ہے، اور وکیل کے چہرے پر صاف ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عثمان؟ تم سے ایک چٹان قبر کی لڑکی سنبھالی نہیں جاتی؟ فرقان زمین پر ریموٹ پٹکنے لگا تھا، کیونکہ اگر یہ معاملہ مزید کھلتا تو اس کے داغیں فرقان کی دہلیز کو بھی پار کر دیں گی۔ میں نے اس روز بھی عثمان سے کہا تھا کہ اس کیس کو کسی طرح سے ختم کرے، مگر وہ اچھا خاصا کانفیڈنٹ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں ہماری ڈلیوری پہنچنے والی ہے، لیکن عثمان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، بھلے جتنا بھی اس کام میں ماہر کیوں نہ ہو۔ عثمان سے بہتر انلیگل ڈیلنگز کو لیگلی طور پر کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ بھلے خود سے کہتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھا نیوز سرچنگ کر رہا تھا۔ ہر چینل پر یہی تماشا دکھایا جا رہا تھا۔ او ایسا، اس لڑکی کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اس وکیل نے کیا ہائی جیکس مارا ہے، ماننا پڑے گا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا ہماری خیر نہیں ہے۔ جمشید صوفے پر پھیلا ہوا پڑا تھا۔ اتنے دنوں بعد آج وہ سکون کا سانس لے پایا تھا۔ اس کے ساتھ والے صوفے پر عباس بیٹھا تھا۔ ویسے مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس کمینے کے ساتھ اتنا مال پڑا ہے۔ چچا جان، ایسے تو ووٹس خریدے نہیں جاتے۔ اب خریدے جیل میں اپنی رہائی کا ٹکٹ۔ اس بار جمشید کے ستارے اس کے لکی مدار میں گھوم رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو؟ شاید تمہیں اپنے باپ کے لیے برا لگ رہا ہے۔ شیراز صاحب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ شیراز، یہ شخص اتنا برا ہے اور میرے ساتھ اتنا برا کر بھی چکا ہے، پھر بھی مجھے اس کے لیے ایسے اچھا نہیں لگ رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ حمال کو اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں۔ حمال کو اس کیس سے ہٹانے کے لیے ابا جان ایڑی چوڑی کا زور لگائیں گے۔ شیراز اس کا خوف سمجھ رہا تھا۔ وہ اتنی ضدی ہے، ہماری مانتی بھی نہیں ہے۔ نغمہ، تم اس کو چھوڑو، وہ خود کو ڈیپینڈ کر سکتی ہے۔ دیکھو، وہ اسے ٹی وی پر بھی دکھائی دینے لگے، جس کے سامنے ہر چینل کی مائک آگے ہو گئے تھے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ڈرنے والے چہرے ایسے ہوتے ہیں؟ تمہیں اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس طرح تو وہ کمزور ہو جائے گی۔ وہ ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ کو رب کر رہا تھا۔ گائز، آج کی پارٹی ایڈوکیٹ کی طرف سے پکی، چلو خوشیاں مناؤ اور ایڈوکیٹ کے لیے تالیاں بجاؤ۔ آج وہ ایک بار پھر ہمارے نام کو روشن کر گئی۔ ہنا کے ساتھ ساتھ بہت سارے کولیگ کانفرنس ہال میں جمع ہو کے آج کی جیت پر جشن منا رہے تھے، اور اس سب کی پولیس ہنا تھی۔ مس ہنا، آپ کو ایڈوکیٹ حمال نے ایسا کہا ہے؟ وہاں پر ایک کولیگ نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایڈوکیٹ پارٹی دے گی، اتنی بڑی خوشی پر تو پارٹی بنتی ہے۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے، جو اپنی طرف سے حمال کے نام پر پارٹیاں دے رہی تھی۔ مس ہنا، آپ ہمارے نام کو کب روشن کریں گی؟ ایک اور آواز آنے لگا۔ اب ہم کیا بتائیں آپ لوگوں کو، ہمارا دل بہت نرم ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے، چاہے وہ کرمینل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لاجک پر ایک بار پھر کانفرنس قہقہوں سے گونجنے لگا۔ حمال، تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم جانتی نہیں ہو تم نے کس گند میں پاؤں رکھا ہے، پاگل لڑکی۔ آریان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ٹی وی پر اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے تمہارا یہ بے خوف انداز کہیں پر تمہیں لے ڈوبے گا، وہ خود سے کہنے لگا۔ اس کی شخصیت اور کشش کسی کو بھی ٹپکا سکتی تھی، اوپر سے اس کا یہ بولڈ انداز جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا۔
مجھے لگتا ہے اول اینجل تمہاری اس سیکیورٹی کو اور بھی ٹائٹ کرنی ہوگی۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگا، زندگی میں پہلی بار آریان کسی لڑکی کے لیے اس حد تک فکر مند ہو رہا تھا۔ اب میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ صبح سے کتنی کالز لیے ہیں؟ سوری میری جان، میرا فون سائلنٹ پر تھا۔ کیا بات ہے نثار، آپ کی آواز اور زیادہ پریشان لگ رہی ہے، لگتا ہے بہت خوش ہے۔ ہاں علیشا، آج میرے ایک بہت بڑے دشمن کی تباہی کا آغاز ہو گیا ہے، سمجھو میرے اندر کی آگ پر کسی نے پانی چھڑکا دیا ہے۔ چلو اچھا ہے، میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی ہنستے اور تر و تازہ رہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں میری زندگی کو مشکل بنا رہی ہو؟ وہ ڈائریکٹرلی سیریس لہجے میں کہنے لگا۔ نثار، میں نے کیا ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے کہنے لگی۔ علیشا، یہی تو مسئلہ ہے، تمہارے اندر کی شفافیت اور معصومیت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ تم میری جان لیوا کمزوری نہ بن جاؤ، پھر میں کہوں کہ تم آلریڈی بن گئی ہو۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اس کے انڈائریکٹلی اظہار محبت پر کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ نثار فون کو دیکھ کر کہنے لگا۔ اسے لگا وہ فون ڈسکنیکٹ کر چکی ہے۔ آج میری اتنی بڑی بات پر بھی ریئیکٹ نہیں کر رہی، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا سا اٹکنے لگی۔ تمہیں جو چیز کرنا نہیں آتا وہ نہیں کیا کرو۔ اس کا اٹکنا نثار نوٹ کر چکا تھا۔ نثار، وہ ڈیڈ کل رات آ گئے ہیں تو اس کو تو آنا تھا، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ان کا ایک فیملی فرینڈ ہے، اس کا بیٹا کل ڈنر پر آ رہا ہے، اور آپ نہیں جانتے یہ کوئی عام ڈنر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے ماتھوں پر بلوں کے جال بننے لگے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ بچے ہوں، کچھ نہیں جانتے۔ وہ ہچکی لینے لگی۔ اس کے اندر کا لاوا آنسو بن کر چہرے کو بھگو گیا تھا۔ اچھا میں سمجھ گیا ہوں، تم رو تو مت۔ وہ بے چینی میں کھڑا ہونے لگا۔ وہ سچ میں اس کی جان لیوا کمزوری بن گئی تھی۔ تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے ڈیڈ سے بات کر سکتی ہو؟ میں کر بھی لوں گی، پر میں جانتی ہوں وہ نہیں مانیں گے۔ اس کا تو کھانا بھی برانڈڈ ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ تم پرسوں دوپہر کو آ جاؤ، ہم نکاح کر لیں گے۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، کوئی اور نہیں، اور نہ ہی کوئی اسٹیٹس یا برانڈ۔ مجھے صرف تمہاری اقرار کی خواہش ہے۔ نثار، میں اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے کروں گی؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، پر میں کر بھی نہیں پا رہی۔ انہوں نے مجھے اتنا ایک حد میں رکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان کو بغیر بتائے، ان سے اجازت لیے بغیر آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ نثار، وہ میرے ماں باپ ہیں، وہ ضرور اچھے ہوں گے، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی تربیت دیا ہے کہ وہ جو کہیں گے مجھے ماننا پڑے گا۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے اتنے ماڈرن اور لبرل انسان اپنی اولاد سے ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں ان کے لیے ہمیشہ کسی رایا کی طرح ہی ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں مجھے ماننا پڑے گا۔ میں یہ سب ان کے خلاف جا کر نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا یقین کرو علیشا، میں اس شخص کو مار کر خود جیل چلا جاؤں گا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی میرے ماں باپ کی۔ اچھا ہوگا میں ہی مر جاؤں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم ابھی میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں اس کا جواب اچھے سے دے دیتا، لیکن میری بات نہ مان کے تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو علیشا، کل دوپہر تو میں لینے آ جاؤں گا۔ تمہیں صرف 3 لفظ بولنے ہیں، ورنہ یقین کرو میرا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ اس کو غصے میں کہنے لگی۔ آپ کو اس دھمکانے کے علاوہ اور کوئی بات کرنا نہیں آتا؟ تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہوں۔ تم جو بھی کہہ لو، میں ابھی صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنے گھنٹے کب تک ختم ہوں گے۔ تم بھی تیار ہو جاؤ علیشا، پچھتانے سے بہتر ہے کہ تم وقت پر کوئی قدم اٹھا لو۔ مگر کچھ نہیں، ہمارے بارے میں سوچو۔ کل ہم دونوں کے درمیان میں سے اور تم جیسے لفظ نکل جائیں گے، ہم صرف ہم بن جائیں گے۔ یہ سوچ کر بھی مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تم نہیں جانتی۔ گائز کیا بات ہے، آج تو آپ لوگ مجھے سرپرائز پر سرپرائز کر رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت ایڈوکیٹ سجاد اور سدیس کے ساتھ نائلہ آنٹی بھی آئی تھیں۔ ابھی تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہنا بھی گھر پر آ گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ میرے پیچھے آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ تو رہنے تھے ایڈوکیٹ، آپ سے تو اتنا نہیں ہوا کہ ہمیں اتنی بڑی جیت پر ڈنر ہی بلوا لیں۔ وہ سیدھا آ کر حمائل اور سدیس کے درمیان صوفے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے والے بڑے صوفے میں نغمہ اور نائلہ بیٹھی تھی، اور 2 سائیڈ صوفوں پر بیرسٹر سجاد اور شیراز صاحب بیٹھے تھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ حمائل ہنا کی طرف مڑ گئی۔ وہ اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹپٹپانے لگی۔ بتائیے جی، میں سن رہی ہوں، کس خوشی میں آپ لوگوں کو ٹریٹ دے دوں؟ لو جی شیراز انکل، وہ اس کو ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی، کسی لاکھا عورت کی طرح کمر پر بھی ایک ہاتھ رکھ کے وہ اس کو چپتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی سب اپنی ہنسیوں کا گلا گھونٹنے وہاں مصروف بیٹھے تھے۔ اب بتاؤ گی بھی تم؟ مجھے یاد ہے آج تو میرا کوئی کیس بھی سولو نہیں ہوا، صرف اس سیشن میں جیت گئی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اس پر اتنا ہلا گلا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بس یہیں پر ہنا کا منہ بھی کھل گیا تھا، یعنی کہ اس کی جیت پر وہ پارٹیاں اور ڈنر ارینج کر رہی ہے، اور اس کو وہ کچھ لگتا بھی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا۔ وہ اپنی بات پر زور دینے لگی۔ میں ابھی جیسے گھر چلی جاؤں، نانی سے کہتی ہوں میری نظر اتارے۔ ہنا بیٹا، نظر اتارنا تو جہاں بھی ہو سکتا ہے۔ شیراز سامنے دونوں خواتین نغمہ اور نائلہ کو اشارہ کرنے لگا، مگر یہ تو بتاؤ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟
انکل آفس میں سب بہت خوش تھے. میں ایڈوکیٹ کو جانتی تھی کیونکہ وہ ہماری خوشیوں پر کچھ ایسی چاقو چھریاں ضرور چلائے گی. زندگی میں پہلی بار میرا اندازہ بالکل جگہ پر لگا ہے، اس لیے میں اپنا نظر اتارنا چاہتی تھی. وہ حمال کو دیکھنے لگی جو اسے گھور رہی تھی. ایڈوکیٹ مائنڈ بند کریں، آج تو پارٹی ہو رہی ہے نا. وہ رونے والی شکل میں زاویہ بنا کر ماحول کی رونق بنی ہوئی تھی. سر آپ انہیں سمجھائیں، مجھے تو ایسی نہیں دیکھیں، میرا چھوٹا سا دل ہے، مجھے ہارٹ فیل ہو جائے گا. اس کی پیشن گوئیوں پر سب ہنسنے لگے تھے اور خاموشی سے یہ ڈرامہ دیکھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. ماحول بھی تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا. وہ بھی اسمائل کرتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی. اپنی لیفٹ سائڈ پر اس کی نظر رک گئی اور پھر اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا. اب جہاں پر بھی آئے ہیں آئنسٹائن کی اولاد، وہ منمناتے ہوئے سدیش سے پوچھنے لگی. سدیش کوئی جواب زبان سے نہیں دے پایا تھا مگر آنکھوں سے جی ہاں کا اشارہ کرنے لگا تھا. ہنا حمال کو اس کو مخاطب کرنے لگی. اس کے مذاق کو بریک لگ گیا تھا. وہ واپس اس کی طرف دیکھنے لگی. کیا کیا ہے آپ نے اور کتنے سرپرائز رہتے ہیں میرے لیے. اور کچھ نہیں ایڈوکیٹ، بس آفس اسٹاف کو میں نے کہا ہے کہ آج کی رات کی ڈنر میری طرف سے ایڈوکیٹ حمال کے گھر میں ہوگی. وہ سب کچھ دیر میں جہاں پہنچنے والے ہیں. آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. حمال کوئی رسپانس نہیں دے پائی تھی. یہاں پر تو اس نے تو حد ہی کر دیا تھا. ایڈوکیٹ آپ بینک نہ ہو، اگر آپ نہیں چاہتی میں ابھی ان سب کو منع کرتی ہوں اور میں بھی واپس چلی جاتی ہوں. میں کچھ اور کر لوں گی اور ان سے بھی سوری کر لوں گی. وہ اپنے موبائل کو اٹھانے لگی تھی. میں نے کہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہنا اس کو دیکھنے لگی. آپ کے چہرے سے مجھے ڈینجرس وائبز آ رہے ہیں. اور یہیں پر ارد گرد بیٹھے لوگوں کا کہکا ایک بار پھر نکل گیا. تو پھر میں آپ کی بات پکی سمجھوں، میرا مطلب ہے آپ کو اعتراض نہیں ہے. وہ اس کے چہرے پر ہلکے اسمائل کو دیکھ کر خود سے اخذ کرنے لگی تھی. اب کیا کر سکتے ہیں، آپ نے بے وقوفی کر لی ہے، اب مجھے بڑھنا تو ہوگا. ہائے بس آپ کی یہی بات وہ جان مارنے والے انداز میں کہنے لگی. وہاں پر بیٹھے ہر ایک شخص سے اپنا اپنا دکھ بھول گیا تھا. میں بس آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی. وہ شراز صاحب سے ایسے کہنے لگی جیسے وہ اس کا دوست ہو، اس کا ہم عمر ہو، حالانکہ وہ دوسری بار اسے مل رہی تھی. جی جی کہیں، میں سن رہا ہوں. وہ نقلی کھانسی کر کے نیچے دیکھتے ہوئے ہماتن اس کے سوال کے لیے سرگوش ہو گیا تھا. باقی سب کا بھی سسپینس لیول بڑھ گیا تھا. وہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ گلا تازہ کرنے لگی. اس کے رکنے پر آنکھوں کے ساتھ سب کا اٹینشن بھی اسی پر فوکس ہو گیا تھا. ایڈوکیٹ کو گٹی کس نے دیا تھا؟ اس کی بات پر وہاں کا ہر فرد ایسے عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا جیسے کسی نالے سے کوئی وہیل نکل کر آنے کا کہا ہو اس نے. وہ میں ایسے پوچھ رہی تھی. اس نے باری باری سب کو دیکھا اور ڈٹیوں کی طرح خود ہنسنے لگی. اس کی ہنسی پر سب کی بھی ہنسی کا موڈ آن ہو گیا تھا. یہ کہاں ہو سکتا تھا جہاں پر ہنا ہو وہاں پر کوئی سیریس رہے، اور یہ بونگیاں تو ہنا کو باقی سب سے الگ بناتی ہیں. اچھا کیا بیٹا آپ آ گئی، نغمہ نے ہنا کو دیکھ کر کہا. آپ نے تو ہم سب کو تازہ کر دیا. تھینک یو آنٹی، میں نے تو آنا تھا. آفٹر آل یہ پلان میرا ہی تھا. ہاں گھر میں آپ کے لیے ہو رہا ہے. آخر میں اس سے ہوا نکلنے لگی. کوئی بات نہیں، تمہارا ہی گھر ہے، جب چاہو آیا کرو. آنٹی آپ تو بہت اچھی ہیں، لیکن آپ نے میری گٹی والی بات بتائی نہیں. وہ پھر سے پوچھنے لگی تھی. پتہ نہیں کیا ہوتا تھا اس لڑکی کو، جب بھی حمال کو دیکھتی تھی اس کو گٹی یاد آ جاتی تھی. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بات آج پوچھ گئی تھی. بہت ہو گیا ڈرامہ، آپ بس کرو. بتاؤ اور کون آ رہی ہیں؟ حمال نے اس کو ڈانٹ کر کہا. ہم بھی بس آ گئے. بیرسٹر شبیر ویل چیئر میں بیٹھے وہاں پر آئے. اس کو دیکھتے ہی ہر کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے لگا. سر آپ بتاتے، میں آ جاتی، آپ کو آنے میں تکلیف ہو گئی ہوگی. وہ جھکتے ہوئے سلام کرنے لگی تھی. بیٹا تم نے جو کیا ہے وہ مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا. دل کر رہا تھا کہ اڑ کے آ جاؤں. تھینک یو سر، یہ سب آپ کے ٹرسٹ اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. ان سب نے کچھ نہیں ہوتا اگر تم نہیں ہوتی. ویسے ہینا تمہاری یہ سرپرائز اچھی تھی. بیرسٹر سجاد نے اس کو اپریشیٹ کر دیا. اور اس کے بدلے میں تمہیں بتا دوں کہ ہمارے کو گٹی میری بیوی محترمہ نغمہ بیگم نے دیا تھا. شراز آخر کا راز پاش کیا تھا. انکل نہ کرے. وہ دل پر ہاتھ رکھنے لگی تھی. دنیا میں اتنے عجوبات بھی ہو رہے تھے. وہاں پر سب کا ہنسی سے برا حال تھا، مگر مجال ہے یہ لڑکی جو اپنے کسی پر کبھی ہنسے. یہ بھی ایک سچی بات تھی. وہ خود پر ایک چلتی پھرتی لطیفہ تھی. سر آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے؟ ایک حوالدار اندر ایس ایچ او کے کمرے میں آ کر کہنے لگا. ایس ایچ او بیچارہ تو نوکروں کی طرح سائڈ پر کھڑا تھا. اس کے چیئر پر تو عثمان بیٹھا رولنگ کر رہا تھا. بیچو اسے. حوالدار واپس پیغام لے جانے کے لیے چلا گیا. عثمان مزے سے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے اے سی والے کمرے میں آرام سے بیٹھا تھا. جیل تو عثمان کے لیے بنا ہی نہیں تھا. فرقان اپنے پورے جلال کے ساتھ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اندر آنے لگا. اس نے ایس ایچ او کو کھڑے اور عثمان کو اس کے ہی ٹیبل کے سامنے چیئر پر بیٹھے دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسنے لگا. ویسے ماننا پڑے گا عثمان صاحب، تم سے ٹکر لینا سچ میں مشکل کام ہے. وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. مجھے یقین نہیں تھا تم آؤ گے. آپ کے داغوں سے ہمارے داغے بھی جڑے ہیں. اگر آپ ڈوب گئے تو سمجھو ہم بھی ڈوب گئے. مطلب صاف ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے آپ کو بھی بچانا ہوگا. اچھا لگا مجھے یہ سن کے تم سمجھدار آدمی ہو، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا مجھے تم کو سمجھانا پڑے گا. وہ اس کی دھمکی پر سر ہلانے لگا. عثمان صاحب میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں. میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کس حد تک جا سکتے ہیں.
ویسے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا، اس چٹکی بڑھ کے وکیل نے آپ کو جیل تک پہنچا دیا، اور وہ بھی دوسری بار۔ تم جانتے ہو وہ چٹکی بار لڑکی کون ہے؟ میرا کیا تعلق ہے؟ عثمان کی آنکھوں میں کمینگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی میری نواسی ہے، عثمان کے 4 لفظوں نے اسے ساگن کر دیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے وہ نغمہ ارسلان کی بیٹی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے لائق ہوا۔ ہاں بالکل، کیونکہ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جسے تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ آپ جانتے ہو وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ رہتی تو کراچی میں ہی ہے، مگر جو تم سوچ رہے ہو بھول جاؤ۔ عثمان صاحب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی بیٹی اتنے سالوں بعد بھی میرے حواسوں پر چھائی ہے۔ وہ جیب سے لیٹر نکال کر سگریٹ جلانے لگا۔ یہ سب تمہیں اس لیے بتایا فرقان، تاکہ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ وہ چٹکی بڑھ کی لڑکی اس قابل ہے کہ وہ تمہیں بھی گرا سکے، اس لیے میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں، کچھ بھی کرو مجھے یہاں سے نکالو، کیونکہ اگر اس کو موقع ملا مزید گڑے مردے نکالنے کی تو جرم کے سارے ثبوت لاشوں پر تمہارے بھی انگلیوں کے نشان سامنے آئیں گے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نکالوں؟ وہ اپنے ایک پاؤں کو ہلا رہا تھا، اس کے اندر ہلچل مچی تھی۔ ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ دھمکیوں سے ڈرتی تو ابھی تک پیچھے ہٹ گئی ہوتی۔ تو آپ اپنی نواسی کو میرے ہاتھوں راستوں سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ دشمنی کے لائن پر ابھی کھڑی ہے، مجھے میری جان اور عزت اس لڑکی سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ تو کیا کروں، مروا دو کسی کے ہاتھوں؟ نہیں، ایسا کرنے سے تو الزام سیدھا مجھ پر ہی آئے گا، یعنی کہ اس کو اس کے مرنے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ نے کہا وہ دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے، مارنے کے علاوہ مجھے کوئی اور حال نظر نہیں آ رہا۔ میرے آدمی اسے فالو کر رہے ہیں، اس کے گھر میں باپ اور نغمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی ماں کو اٹھاتے ہیں، اور یقین کرو یہ کام میں خود کروں گا۔ اس کی کمینگی پر تالا عثمان کی گولیوں سے بھی نہیں لگا۔ میری بات مکمل ہونے دو۔ عثمان اس کی ضد سے کھیل رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ضد اس کی بیٹی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ بہت اچھا پولیٹکس گیم بھی کھیل رہا تھا۔ تم ایسا کرو، خود اس لڑکی کو اٹھا لو۔ فرقان کو کوئی جواب نہیں دے دیا گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ ایک لڑکی ہے، سیدھا اس کی کمزوری کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مگر فرقان یاد رکھو جو بھی ہو جائے میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتے ہوئے نہ سنوں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں عثمان صاحب۔ انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو وہ ہتھیلی میں مسلنے لگا، مگر ایسا لگا جیسے وہ سگریٹ آگ سے نہیں جل رہا تھا، کیونکہ اس کے ایکسپریشن میں ذرا برابر کی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی۔ عثمان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، شاید وہ بہت کچھ کہا جاتا اگر وہ بھی عثمان کے ساتھ پھنسنے کے چکر میں نہیں تھا۔ تم کچھ بھی کرو، بس مجھے ثبوت چاہیے کہ وہ کسی طرح سے عدالت میں پیش کروں، اور مجھے پتہ ہے اس کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ نغمہ، تم سے تو میرے بہت پرانے حساب نکلتے ہیں، چلو ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، وہ خود سے دل میں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے عثمان، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے گا، مگر یاد رکھو میرا اربوں پیسہ تمہارے ساتھ پڑا ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ تم جانتے ہو حالات کیسے بنانے ہیں، اور میں جانتا ہوں اسے سنبھالنا کیسے ہے۔ بہتر ہوگا تم اپنے کام پر فوکس کرو اور میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ فرقان اس کو سر ہلانے لگا، دونوں کی سوچوں کا مرکز وہی تھے، اور وہ دونوں کالے شیطان تھے۔ جاری ہے۔